نیوز اردو کے ساتھیوں السلام علیکم۔ آج میں یورپ میں واقع ایک نہایت ہی اہم اور خوبصورت ملک اسپین کے بارے میں آپ سے بات کروں گا۔ دوستو، آپ نے اسپین کا نام مختلف قصوں اور کہانیوں میں تو ضرور سن رکھا ہوگا کہ کس طرح فاتح اسپین طارق بن زیاد نے اسپین کو فتح کر کے یورپ کے کلیساؤں میں ایک ہلچل مچا دی تھی۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو اسپین کی تاریخ، سیاحتی مقامات اور اسپین کے بارے میں چند دلچسپ معلومات دوں گا، لیکن حسب معمول چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ یوٹیوب پر ہمارے چینل فلائنگ نیوز اردو کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ 5,05,990 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا اسپین رقبے کے لحاظ سے یورپ کا تیسرا بڑا ملک ہے۔ دنیا میں رقبے کے لحاظ سے اسپین 51 نمبر پر بڑا ملک ہے، جبکہ اسپین کی آبادی 4,64,00,000 افراد پر مشتمل ہے۔ آبادی کے لحاظ سے اسپین دنیا میں تیسرے نمبر پر بڑا ملک ہے۔ اسپین کی سرحد 5 ممالک پرتگال، فرانس، انڈورا، موراکو یعنی مراکش اور UK یعنی برطانیہ سے ملتی ہے۔ اسپین کا سب سے بڑا مذہب عیسائی ہے۔ اسپین میں عیسائیوں کی تعداد کل آبادی کا 68% ہے۔ 27% لوگوں کا کوئی مذہب نہیں، جبکہ اسپین کا دوسرا بڑا مذہب اسلام ہے۔ اسپین میں 4 لاکھ سے زیادہ مسلمان آباد ہیں۔ اسپین کا سب سے بڑا شہر اور ملک کا دارالحکومت میڈرڈ ہے۔ اسپین اردو میں اسپانیہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں اسپین اندلس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسپین کا باضابطہ نام کنگڈم آف اسپین ہے۔ اسپین کی تاریخ کی اگر بات کی جائے تو تقریباً 35,000 سال پرانی اسپین کی تاریخ ہے۔ 200 قبل از مسیح میں اسپین رومن سلطنت کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ 8ویں صدی عیسوی میں مسلمانوں نے طارق بن زیاد کی قیادت میں اسپین کو فتح کیا۔ 711 عیسوی میں مسلمان شمالی افریقہ کی طرف سے اسپین میں داخل ہوئے۔ یہ بنو امیہ کا دور تھا۔ مروان بن عبد الملک مسلمانوں کے خلیفہ تھے اور دمشق اسلامی ریاست کا دارالخلافہ تھا۔ موسیٰ بن نصیر افریقہ کے ولی تھے۔ طارق بن زیاد ان کے جنرل تھے۔ طارق بن زیاد پیدائشی طور پر ایک ذہین، قابل اور دلیر فوجی تھے۔ طارق بن زیاد کو سب سے پہلے موسیٰ بن نصیر نے طنجہ کا گورنر بنایا۔ یہ شہر ابھی بھی مراکش اور اسپین کی سرحد کے ساتھ واقع ہے۔ مراکش کا شہر طنجہ اور اسپین کے درمیان سمندر ہے۔ یہاں سے اسپین اور مراکش کے درمیان صرف 10 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اسپین میں اس وقت روڈرک بادشاہ تھا۔ روڈرک انتہائی سفاک اور ظالم بادشاہ تھا۔ اس کی رعایا اس سے بہت زیادہ تنگ تھی۔ موسیٰ بن نصیر اسپین کی رعایا پر ہونے والے ظلم سے آگاہ تھے۔ انہی دنوں بادشاہ روڈرک نے اپنے ہی ایک گورنر کی بیٹی کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا ڈالا۔ موسیٰ بن نصیر کو جب یہ خبر ملی تو ان سے برداشت نہ ہوا۔ آپ نے طارق بن زیاد کی قیادت میں 7,000 جوانوں کا لشکر تیار کیا اور انہیں اسپین پر چڑھائی کا حکم دے دیا۔ مسلمان جب اسپین کے ساحل پر اترے تو طارق بن زیاد نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ کشتیاں جلا دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ اب مسلمانوں کا نصیب یا تو شہادت تھی یا فتح۔ طارق بن زیاد کی فوج کے زیادہ تر سپاہیوں کا تعلق ان کے اپنے قبیلے بربر سے تھا۔ بربر قبیلہ مراکش کا آبائی قبیلہ بھی ہے۔ روڈرک مسلمان لشکر کے مقابلے میں جبرالٹر کے مقام پر 40,000 کا لشکر لے کر آیا۔ مسلمانوں نے طارق بن زیاد کی قیادت میں بھرپور مقابلہ کیا اور روڈرک کی افواج کو شکست دے کر مسلمانوں نے اسپین پر قبضہ کر لیا۔ مسلمانوں نے آہستہ آہستہ اسپین کے تمام شہر فتح کر لیے۔ مسلمانوں نے جنوبی فرانس تک کا علاقہ فتح کیا۔ مسلمانوں کی اس فتح سے اسپین میں ترقی اور خوشحالی کا سنہری دور شروع ہوا۔ مسلمانوں نے یہاں پر تعلیم و حکمت کے وہ چراغ روشن کیے جن سے یورپ کی تاریکی دور ہوئی۔ مسلمانوں کا اسپین پر یہ قبضہ تقریباً 800 سال تک رہا، لیکن عرب اور بربر قبائل کی آپس کی مخالفت کی وجہ سے مسلمانوں نے 800 سال پر محیط یہ قبضہ آخرکار کھو دیا۔ آپس کی خانہ جنگیوں کی وجہ سے 1236 میں اسپین کا شہر کرتبہ مسلمانوں کے ہاتھ سے چھن گیا اور عیسائیوں نے مسجد کرتبہ کو گرجا گھر بنا لیا۔ مسجد کرتبہ کی تعمیر میں تقریباً 200 سال کا عرصہ لگا۔ مسجد کی تعمیر کا آغاز 784 عیسوی میں شروع ہوا اور 987 عیسوی میں مکمل ہوا۔ یہ مسجد یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کا حصہ بھی ہے۔ یہ مسجد وہی مسجد ہے جس میں علامہ اقبال نے اپنے دورہ اسپین کے دوران اذان دی اور نماز پڑھی تھی۔
علامہ اقبال نے تقریباً 500 سال کے بعد مسجد میں اذان دی اور نماز پڑھی۔ 1931 میں جب علامہ اقبال وہاں گئے تو اس وقت یہ مسجد اپنے کورڈ ایریا کے لحاظ سے دنیا کی سب سے بڑی مسجد تھی۔ کرتبہ کا شہر 10ویں صدی عیسوی میں دنیا کا سب سے بڑا شہر ہوا کرتا تھا۔ کرتبہ مسجد سے ملکہ کرتبہ یونیورسٹی 8ویں صدی عیسوی میں قائم کی گئی اور 10ویں صدی عیسوی میں کرتبہ یونیورسٹی دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی تھی۔ 13ویں صدی تک کرتبہ یونیورسٹی دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی تھی۔ کرتبہ کا شہر عام طور پر کورڈوبا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسپین میں مسلمانوں سے سب سے آخر میں جو شہر چھینا گیا وہ غرناطہ کا شہر ہے۔ 1492 تک مسلمان اسپین کا مکمل طور پر قبضہ کھو چکے تھے اور اب اسپین کا نظم و نسق عیسائی چلا رہے تھے۔ 16ویں صدی عیسوی میں پرتگال اور اسپین نے پوری دنیا میں 9 آبادیاتی علاقے آباد کرنے شروع کیے۔ اسپین جو کہ مسلمانوں کے دور میں تجارتی اور معاشرتی لحاظ سے بہت زیادہ ترقی کر چکا تھا، اب دنیا کی چند سپر پاورز میں سے ایک تھا۔ 16ویں اور 17ویں صدی کے دوران اسپین پر ہیبسبرگ خاندان حاکم تھا۔ 1516 میں چارلس ون اسپین کا بادشاہ بنا۔ اس کا تعلق ہیبسبرگ سلسلے سے تھا۔ یہ ہیبسبرگ سلسلے کا پہلا بادشاہ تھا۔ 18ویں صدی میں فرانسیسی انقلاب کے بعد فرانس میں نپولین حاکم بن گیا۔ جب 19ویں صدی میں دیگر یورپی طاقتوں نے نپولین کے خلاف جنگیں کی تو اسپین نے اپنے ہمسائے فرانس کی بجائے دیگر یورپی ممالک کا ساتھ دیا۔ 1873 میں پہلی اسپینش جمہوریہ کی بنیاد رکھی گئی۔ 1914 سے 1918 ورلڈ وار 1 کے دوران اسپین نیوٹرل رہا۔ 1936 میں اسپین میں خانہ جنگی شروع ہوئی۔ جنرل فرانسسکو فرینکو، جس کو نازی جرمنی اور اٹلی کی حکومتیں سپورٹ کر رہی تھیں، حریف ریپبلکنز کا سوویت یونین، میکسیکو اور دوسری بین الاقوامی طاقتیں ساتھ دے رہی تھیں، جبکہ برطانیہ اور دیگر یورپی ممالک نے اس خانہ جنگی میں مداخلت نہیں کی۔ 1939 میں جنرل فرانسسکو فرینکو کو کامیابی حاصل ہوئی اور وہ اسپین کا حکمران بن گیا۔ جنرل فرینکو 1975 اپنی موت تک اسپین کا حکمران رہا۔ جنگ عظیم دوم کے دوران اسپین نے جنرل فرانکو کی قیادت میں غیر جانبدار رہنے کا فیصلہ کیا۔ جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد اسپین بین الاقوامی دنیا میں اکنامیکلی اور سیاسی طور پر تنہائی کا شکار ہو گیا تھا۔ 1978 میں اسپین کا نیا آئین منظور کیا گیا۔ اسپین 2014 میں دنیا کا تیسرا بڑا ملک تھا جہاں پر سب سے زیادہ سیاحوں نے سفر کیا۔ اسپین کی ٹورزم انڈسٹری دنیا کی سب سے بڑی سیاحتی انڈسٹریز میں سے ایک ہے۔ 2015 میں 6 کروڑ 82 لاکھ سیاحوں نے اسپین کا سفر کیا۔ اسپین میں کل 44 یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹس ہیں۔ ان میں تاریخی شہر، تاریخی عمارتیں، نیشنل پارکس اور مختلف مقامات شامل ہیں۔ اسپین دنیا کا تیسرا ملک ہے جہاں پر سب سے زیادہ یونیسکو سائٹس واقع ہیں۔ لا سیگردا فیملا چرچ بارسلونا میں واقع ہے۔ پچھلے 130 سال سے اس چرچ کی تعمیر کا کام جاری ہے۔ ماہر تعمیرات کے مطابق 2026 تک اس چرچ کی تعمیر کا کام مکمل ہو جائے گا۔ اس چرچ کی تعمیر کا آغاز 1882 میں ہوا تھا۔ ماؤنٹ ٹائیڈ ایک آتش فشاں پہاڑ ہے۔ یہ پہاڑ اسپین کا سب سے اونچا پہاڑ بھی ہے۔ اس کی اونچائی سطح سمندر سے 12,198 فٹ ہے۔ اسپین دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں پر سب سے زیادہ ونڈ پاور استعمال کی جاتی ہے۔ فلیمنکو اسپین کا سب سے مشہور ڈانس سٹائل ہے۔ اسپین کا قومی کھیل فٹ بال ہے۔ اس وقت اسپین کے 2 بڑے فٹ بال کلبز ریال میڈرڈ اور بارسلونا نے پوری دنیا میں دھوم مچا رکھی ہے۔ ریال میڈرڈ اور بارسلونا کا شمار دنیا کے مہنگے ترین فٹ بال کلبز میں ہوتا ہے۔ اسپین میں سال بھر بہت سارے تہوار منائے جاتے ہیں جن میں سب سے مشہور رننگ آف بلز ہے۔ یہ تہوار جولائی کے مہینے میں منایا جاتا ہے۔ اس فیسٹیول کو منانے کے لیے 10 لاکھ کے قریب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ رننگ آف بلز کھیلنے کے دوران اب تک کئی لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں۔ اس کے علاوہ اسپین میں ایک بہت ہی مشہور تہوار لاٹو مٹینا ہے۔ یہ تہوار ہندوؤں کے مشہور تہوار ہولی کی طرح کا ایک تہوار ہے، لیکن اس میں رنگوں کی بجائے ٹماٹروں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ تہوار دنیا کی بگیسٹ فوڈ فائٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ تہوار ہر سال اگست کے آخری ہفتے میں بدھ کے دن منایا جاتا ہے۔ یہ تہوار بیورل شہر میں منایا جاتا ہے۔ اس تہوار کے دوران 1,50,000 کے قریب ٹماٹر لوگ ایک دوسرے کو مارتے ہیں۔ اسپین کے قومی ترانے میں کوئی لفظ شامل نہیں، اس میں صرف میوزک شامل ہے۔ اسپین کا قومی جانور بیل ہے۔ اسپین کی قومی زبان
कैस्टेलियन स्पेनिश है। स्पेनिश जुबान दुनिया के 22 ममालिक में बोली जाती है। अमेरिका में स्पेनिश बोलने वालों की तादाद स्पेन से ज्यादा है। आइस एज के ज़माने में बरआज़म यूरोप का ज़्यादातर हिस्सा बर्फ से ढका हुआ था, लेकिन स्पेन के ज़्यादातर हिस्से पर बर्फ नहीं थी। इसी वजह से यूरोप के ज़्यादातर दरख्तों की इकसाम स्पेन में पाई जाती हैं। पूरे यूरोप में 9000 के करीब मुख्तलिफ इकसाम के दरख्त पाए जाते हैं और 2000 दरख्तों की ऐसी इकसाम है जो सिर्फ स्पेन में पाई जाती हैं। स्पेन में पाए जाने वाले बंदर की दुम नहीं होती। ये बंदर दुनिया में बगैर दुम के पाए जाने वाले बंदरों की वाहिद जंगली किस्म है। स्पेन को कुल 17 हिस्सों में तकसीम किया गया है। इनमें से 15 स्पेन के अंदर वाक़ हैं, जबकि 2 हिस्से जज़ायर पर मुश्तमिल हैं। स्पेन में सबसे कदीम गारों में बनी हुई तस्वीरें अल कस्टिलो की गार में दरियाफ्त की गई हैं। माहिर आसार कदीमा का ख्याल है कि ये पेंटिंग्स तकरीबन 40,000 साल पुरानी हैं। 2010 में यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के एक सर्वे के मुताबिक स्पेन की 2 से 4 लाख के करीब खवातीन तवाइफों जैसी जिंदगी गुजार रही हैं। हालांकि स्पेन के कानून के मुताबिक प्रोस्टिट्यूशन जायज़ है। दुनिया के कुल जैतून के तेल का 43% स्पेन पैदा करता है। स्पेन में गोल्ड यानी सोने के ज़खायर यूरोप में सबसे ज़्यादा हैं। इसके अलावा स्पेन का शुमार मार्बल और ग्रेनाइट पैदा करने के लिहाज से अवालीन मुल्कों में होता है। 1980 के अशरे में स्पेन में बच्चों की शरह पैदाइश दुनिया में सबसे ज़्यादा थी और स्पेन ने इतनी जल्दी इस शरह पर काबू पाया कि सन 2000 में स्पेन में बच्चों की शरह पैदाइश दुनिया में सबसे कम थी और ये अंदाज़ा लगाया गया कि स्पेन को सालाना 3 लाख गैर मुल्कियों को अपनी शहरियत देनी पड़ जाएगी, क्योंकि वहाँ नौजवान लोगों की तादाद बहुत कम होने लग गई थी। पिछले 500 साल से रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन स्पेन का सरकारी मजहब था, लेकिन 1978 के आइन के मुताबिक अब स्पेन का कोई सरकारी मजहब नहीं। गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक स्पेन में वाक़या बोटेन नाम का रेस्टोरेंट दुनिया का सबसे पुराना रेस्टोरेंट है। ये रेस्टोरेंट 1725 ईस्वी में खोला गया था। स्पेन इंसानी औसत उम्र की शरह 82 साल है। ओवरऑल स्पेन औसत उम्र शरह के लिहाज से दुनिया में 15वें नंबर पर है। स्पेनिश औरतों की औसत उम्र 85 साल जबकि मर्दों की औसत उम्र 79 साल है। 2050 दुनिया में सबसे ज्यादा बूढ़े अफराद स्पेन में होंगे। उस वक्त स्पेन की आबादी का 40% लोग 60 साल की उम्र से ज्यादा होंगे। दुनिया में जितने भी ममालिक अपना यौम आज़ादी मनाते हैं उनमें से 58 बरतानिया से आज़ाद हुए, 26 फ्रांस से, 21 रूस से और 21 ही स्पेन से आज़ाद हुए। स्पेन में वाक़या एक 47 मंजिला इमारत है, लेकिन हैरत की बात यह है कि इस बिल्डिंग में एक भी लिफ्ट नहीं। स्पेन के बादशाह अल्फांसो 13 दुनिया में सबसे कम उम्री में किसी भी मुल्क के बनने वाले बादशाह थे। अल्फांसो 13 जिस दिन पैदा हुए उसी दिन वो स्पेन के बादशाह बन गए थे। स्पेन की करेंसी दूसरे यूरोपीय ममालिक की तरह यूरो है, जबकि स्पेन का कॉलिंग कोड +34 है। स्पेन में इस वक्त पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद आबाद है। दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो स्पेन के बारे में थी। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।